بتائیے گا پہلے تو بلاول صاحب کی ناراضگی کا کیا لگتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں، کیونکہ وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو 2/3 اکثریت ملتی ہے جس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کا کلیش ہی ہوگا ان لوگوں سے جو کہ آپ کو وہ اکثریت دلوائیں گے اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بیان دے رہے ہیں، اصل میں وہ بیان جو ہے وہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے، وہ یہ اس چیز کو تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے انشاءاللہ الیکشنز میں جو ہے وہ جیتے گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو یہ چیز وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے ان کی کارکردگی یا ان کی نااہلی ہے، اس کا ریزن وہ جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی پہ الزام لگا کے جو ہے وہ عوام کو کوئی بہانہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تو عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بہت بڑی علمبردار بنتی ہے اور سمجھتی ہے اور پورا یقین رکھتی ہے جمہوریت میں، اور ہمارا ساتھ بھی دیا انہوں نے پی ڈی ایم میں، اب وہ کیسے الزام تراشی کر رہی ہے اور کس طرح الزام تراشی کر رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حکومت پی ڈی ایم کی بنی تھی جس میں جو ہے ہم نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک سلیکٹڈ کو نکالا تھا، اسی طرح اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن میں جو پاپولر پارٹی ہے وہ جو ہے سامنے آئے گی۔ ہم نے تو اس قسم کی کوئی الزام تراشی نہیں کی بلاول بھٹو صاحب یا ان کی پارٹی کے بارے میں، یا ہمارے قائد نے کبھی نہیں کی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہار تسلیم کی جا چکی ہے پیپلز پارٹی کے کوارٹرز میں۔ لیکن ویسے وہ جواب میں آپ نے کہا ہے کہ ان کو زرداری صاحب سیریس نہیں لیتے، ہم کیوں لیں؟ تو سٹیل میٹ تو ہو گئی نا، آپ نے بھی بیان تو دیا اسی نوعیت کا۔ دیکھیں اب اتنی زیادہ بیان بازی ہوگی تو ایک طرف سے جو ہے دوسری طرف سے تھوڑا بہت جواب تو آئے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، 2/3 اکثریت کو اگر آپ ایم کر رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کاف لیگ سے بات کی جا رہی ہے، استحکام پاکستان پارٹی سے بات کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کلیئر کرتی جاؤں کہ 21 اکتوبر کے بعد جو جلسہ ہوا وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک کامیاب سیاستدان ہیں اور پی ایم ایل این ایک کامیاب پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے لوگ خود ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ پی ایم ایل این کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں الیکشن میں، وہ اسی لیے کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این ایک جیتنے والی جماعت ہے، اور آگے الیکشنز میں جو ہے وہ سب سے آگے پی ایم ایل این ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا 21 اکتوبر کو عوام نے پورے پاکستان میں آ کے مینار پاکستان میں۔ تو بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، ہمیں ساؤتھ پنجاب میں شاید اکا دکا سیٹ پہ جو ہے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہو، وہ بھی جو ہے مقامی لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے یا بات چیت کر کے، ادروائز پنجاب میں میرا خیال ہے 240 یا اس سے زائد سیٹیں، اور انشاءاللہ جو ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے مطالبہ کر دیا آپ سے کہ 20 قومی کی نشستیں، 44 صوبائی اسمبلی کی نشستیں؟ دیکھیں یہ باتیں تو کیا سرائی ہیں، مطالبات تو بہت سے پارٹیز بہت جو جوائن کرتی ہیں، لیکن فائنل بات تو یہ ہے کہ مطالبات مانے کون سے جاتے ہیں اور کس طرح مانے جاتے ہیں۔ ہماری پریفرنس، میاں نواز شریف صاحب کی پریفرنس یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ جو ان کے ساتھ برے وقت میں کھڑے رہے، لائل رہے، ان کو جو ہے پارٹی ٹکٹ جو ہے اس پہ جو ہے وہ پریفرنس دی جائے۔ آپ کی پارٹی خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں امیر مقام صاحب، وہ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو برف باری ہونی ہے، الیکشن ملتوی کر دیں، یہ پارٹی پالیسی ہے کہ ذاتی حیثیت میں بیان دیا انہوں نے؟ دیکھیں ہر الیکشن میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو مقامی یا جو وہاں کے ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح کے پی کے میں ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، تو اگر ایسے ایشوز ہوں تو وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ آبویسلی لوگوں کا نکلنا مشکل ہے یا لوگوں کو جو ہے ووٹ دینا مشکل ہے۔ تو یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہماری پارٹی پورا یقین رکھتی ہے پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب
کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے اور الیکشن جو ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، چاہے کسی قسم کا بھی موسم ہو یا کسی قسم کی جو ہے زمینی حقائق ہوں، اس کے جو ہے بارہا جو ہے الیکشن جو ہیں وہ ضرور ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور ہمیں جمہوری عمل پہ پورا جو ہے پروسیس پہ جو ہے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میاں نواز شریف صاحب اور جو ساری پارٹی ہے، پارلیمانی بورڈ جو ہے روز کے روز الیکشن کا جو وہ ہے عمل جو ہے اس میں امیدواروں کی سلیکشن اور جو سارا انٹرویوز ہیں وہ سب چل رہے ہیں، اسی لیے چل رہے ہیں کہ اس پروسیس میں کسی قسم کا ڈیلے نہ ہو۔ یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ 3 بار کیوں نکالا گیا مجھے، انہوں نے کہا مخصوص کرداروں کو جواب دینا چاہیے، تو بیانیہ تو یہ لگتا ہے کہ 2 steps فارورڈ اینڈ 1 step بیک والی چیز ہے کہ اس میں کوئی ڈسپیرٹی دکھائی دے رہی ہے، کنسسٹنٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح لندن میں جو بیان دیا واپس آ کر مینار پاکستان کی تقریر میں یہ نہیں کہا، اب دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے، تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پارٹی کا بیانیہ دراصل ہے کیا، اور یہ کردار کون ہے جس جانب اشارہ ہو رہا ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جو آپ کنسسٹنس کی بات کر رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب میں جتنی ہے اتنی کسی میں نہیں ہے، جتنا جمہوریت کے عمل پہ اور جمہوری روایات میں میاں نواز شریف صاحب نے یقین رکھا اور اپنے آپ کو خود جو ہے وہ کبھی کسی کے جب بھی انہوں نے جس طرح پچھلی دفعہ نااہل کیا گیا انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے وہ جو ہے آگے بڑھے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہے ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر ادارے میں جو ہے وہ کالی بھیڑیں جو ہے اداروں کو جو ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے۔ مائدہ صاحبہ لیکن لیک آف کلیئرٹی میں جو کہہ رہا تھا وہ اس بات پہ کہ اب پارٹی نے آگے بڑھنا ہے یا یہ بیانیہ اختیار کرنا ہے کہ پہلے احتساب ہوگا 2017 کا پھر آگے بڑھیں گے؟ پارٹی کا زور و شور سے آگے بڑھنا اسی بات کی اس چیز کی علامت ہے کہ پیپلز پارٹی کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ بار بار جو ہے مخالف بیان دے رہے ہیں۔ پارٹی زور و شور سے آگے بڑھ رہی ہے اور پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ ہر قسم کا بیانیہ ہمارا ہے۔ ہمارا سب سے پہلے بیانیہ ہے کہ ہم نے جو ہے پرفارمنس دینی ہے اور ہم نے عوام کو ڈیلیور کر کے مائدہ صاحبہ آخری یہ بیانیہ میاں نواز شریف صاحب پہلے دن سے لے کے آخری سوال ہے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے پاورفل کوارٹر سے بات نہیں کرنی، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اب بات ہو کہ ریسٹوریشن آف پالیٹکس، سیاست کی بحالی پہ بات ہو۔ پی ٹی آئی اگر آپ سے بات کرتی ہے کوآپریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم تو دہشت گرد پارٹی کے ساتھ کبھی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں، بیرسٹر گوہر تو شامل نہیں ہوں گے نا اس میں، بات کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، خیر آباد کہہ چکے ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ میں شامل نہیں ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، ایک سیاسی پارٹی کی سیاسی پارٹی سے بات ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے بہت شکریہ مائزہ صاحبہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور کہنا ان کا یہی تھا کہ جو بھی دعوے پیپلز پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ صرف الیکشن سلوگنیرنگ ہے، جو مطلب تھا ان کی بات کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ پارٹی پالیسی بالکل کلیئر ہے۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے جو بیان بازی اور جو تنقید کی جا رہی ہے نون لیگ پر، اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔